دوسرا سلاطین باب نمبر 5 نعمان کی شفا۔ اس وقت شام کی فوج کا سردار نعمان تھا۔ بادشاہ اس کی بہت قدر کرتا تھا اور دوسرے بھی اس کی خاص عزت کرتے تھے، کیونکہ رب نے اس کی معرفت شام کے دشمنوں پر فتح بخشی تھی۔ لیکن زبردست فوجی ہونے کے باوجود وہ سنگین جلدی بیماری کا مریض تھا۔ نعمان کے گھر میں ایک اسرائیلی لڑکی رہتی تھی۔ کسی وقت جب شام کی فوجوں نے اسرائیل پر چھاپا مارا تھا تو وہ اسے گرفتار کر کے یہاں لے آئے تھے۔ اب لڑکی نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی مالکن سے بات کی، کاش میرا آقا اس نبی سے ملنے جاتا جو سامریہ میں رہتا ہے، وہ اسے ضرور شفا دیتا۔ یہ سن کر نعمان نے بادشاہ کے پاس جا کر لڑکی کی بات دہرائی۔ بادشاہ بولا، ضرور جائیں اور اس نبی سے ملیں، میں آپ کے ہاتھ اسرائیل کے بادشاہ کو سفارشی خط بھیج دوں گا۔ چنانچہ نعمان روانہ ہوا۔ اس کے پاس تقریباً 340 سیر چاندی، 68 سیر سونا اور 10 قیمتی پوشاک تھے۔ جو خط وہ ساتھ لے کر گیا اس میں لکھا تھا، جو آدمی آپ کو یہ خط پہنچا رہا ہے وہ میرا خادم نعمان ہے، میں نے اسے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اسے اس کی جلدی بیماری سے شفا دیں۔ خط پڑھ کر یورام نے رنجش کے مارے اپنے کپڑے پھاڑے اور پکارا، اس آدمی نے مریض کو میرے پاس بھیج دیا ہے تاکہ میں اسے شفا دوں۔ کیا میں خدا ہوں کہ کسی کو جان سے ماروں یا اسے زندہ کروں؟ اب غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح میرے ساتھ جگڑنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ جب الیشا کو خبر ملی کہ بادشاہ نے گھبرا کر اپنے کپڑے پھاڑ لیے ہیں تو اس نے یورام کو پیغام بھیجا، آپ نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑ لیے؟ آدمی کو میرے پاس بھیج دیں تو وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں بھی نبی ہے۔ تب نعمان اپنے رتھ پر سوار الیشا کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ الیشا خود نہ نکلا بلکہ کسی کو باہر بھیج کر اطلاع دی، جا کر 7 بار دریا یردن میں نہا لے، پھر آپ کے جسم کو شفا ملے گی اور آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ یہ سن کر نعمان کو غصہ آیا اور وہ یہ کہہ کر چلا گیا، میں نے سوچا کہ وہ کم از کم باہر آ کر مجھ سے ملے گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر رب اپنے خدا کا نام پکارتا اور اپنا ہاتھ بیمار جگہ کے اوپر ہلا ہلا کر مجھے شفا دیتا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور پھر تمام اسرائیلی دریاؤں سے بہتر نہیں ہے؟ اگر نہانے کی ضرورت ہے تو میں کیوں نہ ان میں نہا کر پاک صاف ہو جاؤں۔ یوں بڑبڑاتے ہوئے وہ بڑے غصے میں چلا گیا، لیکن اس کے ملازموں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے آقا، اگر نبی آپ سے کسی مشکل کام کا تقاضا کرتا تو کیا آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے؟ اب جب کہ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ نہا کر پاک صاف ہو جائیں تو آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ آخرکار نعمان مان گیا اور یردن کی وادی میں اتر گیا۔ دریا پر پہنچ کر اس نے 7 بار اس میں ڈبکی لگائی اور واقعی اس کا جسم لڑکے کے جسم جیسا صحت مند اور پاک صاف ہو گیا۔ تب نعمان اپنے تمام ملازموں کے ساتھ مرد خدا کے پاس واپس گیا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا، اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کے سوا پوری دنیا میں خدا نہیں ہے، ذرا اپنے خادم سے تحفہ قبول کریں۔ لیکن الیشا نے انکار کیا، رب کی حیات کی قسم جس کی خدمت میں کرتا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا۔ نعمان اصرار کرتا رہا تو بھی وہ کچھ لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار نعمان مان گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے ذرا ایک کام کرنے کی اجازت دیں، میں یہاں سے اتنی مٹی اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں جتنی 2 کھچر اٹھا کر لے جا سکتے ہیں، کیونکہ آئندہ میں اس پر رب کو بسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھانا چاہتا ہوں۔ اب سے میں کسی اور معبود کو قربانیاں پیش نہیں کروں گا، لیکن رب مجھے ایک بات کے لیے معاف کرے، جب میرا بادشاہ پوجا کرنے کے لیے ریمون کے مندر میں جاتا ہے تو میرے بازوں کا سہارا لیتا ہے، یوں مجھے بھی اس کے ساتھ جھک جانا پڑتا ہے جب وہ بت کے سامنے اوندے منہ جھک جاتا ہے۔ رب میری یہ حرکت معاف کر دے۔ الیشا نے جواب دیا، سلامتی سے جائیں۔ جہازی کا لالچ۔ نعمان روانہ ہوا تو کچھ دیر کے بعد الیشا کا نوکر جہازی سوچنے لگا، میرے آقا نے شام کے اس بندے نعمان پر حد سے زیادہ نرم دلی کا اظہار کیا ہے، چاہے تو تھا کہ وہ اس کے تحفے قبول کر لیتا۔ رب کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑ کر کچھ نہ کچھ اس سے لے لوں گا۔ چنانچہ جہازی نعمان کے پیچھے بھاگا۔ جب نعمان نے اسے دیکھا تو وہ رتھ سے اتر کر جہازی سے ملنے گیا اور پوچھا، کیا سب خیریت ہیں؟ جہازی نے جواب دیا، جی سب خیریت ہے، میرے آقا نے مجھے آپ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا ہے کہ ابھی نبیوں کے گروہ کے 2 جوان افرایم کے پہاڑی علاقے سے میرے پاس آئے ہیں، مہربانی کر کے انہیں 34 سیر چاندی اور 2 قیمتی پوشاک دے دیں۔ نعمان بولا، ضرور، بلکہ 68 سیر چاندی لے لیں۔ اس بات پر وہ بضد رہا۔ اس نے 68 سیر چاندی بوریوں میں لپیٹ لی۔
دو پوشاک چن لیے اور سب کچھ اپنے دو نوکروں کو دے دیا تاکہ وہ سامان جہازی کے آگے آگے لے چلیں۔ جب وہ اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہاں ایلیشا رہتا تھا تو وہ جہازی نے سامان نوکروں سے لے کر اپنے گھر میں رکھ چھوڑا، پھر دونوں کو رخصت کر دیا۔ پھر وہ جا کر ایلیشا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایلیشا نے پوچھا، جہازی تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں کہیں نہیں گیا تھا۔ لیکن ایلیشا نے اعتراض کیا، کیا میری روح تمہارے ساتھ نہیں تھی جب نعمان اپنے رتھ سے اتر کر تم سے ملنے آیا؟ کیا آج چاندی، کپڑے، زیتون اور انگور کے باغ، بھیڑ بکریاں، گائے بیل، نوکر اور نوکرانیاں حاصل کرنے کا وقت تھا؟ اب نعمان کی جلدی بیماری ہمیشہ تک تمہیں اور تمہاری اولاد کو لگی رہے گی۔ جب جہازی کمرے سے نکلا تو جلدی بیماری اسے لگ چکی تھی، وہ برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔